بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، آج کا جو ہمارا پہلا سبق جو ہم پڑھیں گے وہ اس فن کے بارے میں ٹھیک ہے معلومات حاصل کریں گے کہ اس فن کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آج جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے علم تجوید شروع کرنے سے پہلے چند باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو چند باتیں کون کون سی ہیں؟ علم تجوید کا معنی اور تعریف، علم تجوید کا موضوع، علم تجوید کی غرض، علم تجوید کا فائدہ، علم تجوید کے ارکان، علم تجوید کی فضیلت، علم تجوید کا حکم، اور علم تجوید کے مدون۔ ٹھیک ہے، یعنی کتابی شکل دینے والے۔ ان کے متعلق جو ہے ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ چلیں جی، اب ہم جو ہے وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے امجد بھائی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ پہلے جو ہے نا وہ تھوڑا پہلے بتا دیا کریں، پہلے اجازت لے لیا کریں اگر کسی نے کوئی کام جانا ہو نا، سچی میں فلاں کام جا رہا ہوں، تاکہ یا پھر جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے۔ چلیں جی، تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کی تعریف۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا کہ ہم تعریف کیوں پڑھتے ہیں، یعنی تعریف پڑھنے سے، ڈیفینیشن پڑھنے سے، سمجھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو تعریف سمجھنے سے جو چیزیں ہمارے درمیان مجہول ہوتی ہے نا، کہ ہمیں جن چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ مطلب اس کتاب کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے، اس کتاب کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی ہم تعریف پڑھیں گے ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جائیں گی، جو مجہولات تھے یعنی جس کے بارے میں علم نہیں تھا وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو تعریف کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس پورے فن کا جو ہے وہ ایک تعریف ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خاکہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ جیسے اب یہاں پر علم کا معنی ہے تو اس کا جو ہے وہ ڈکشنری میں جو معنی لکھا ہوتا ہے وہ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اور تجوید کا معنی کیا ہے جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو حسین کرنا، خوبصورت کرنا، عمدہ بنانا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ان کی ہم نے معنی بتا دی ہے۔ اب ان کی تعریف کیا بنے گی؟ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ ٹھیک ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ اب مخرج کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے جی۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنے چلے جائیں آپ۔ ٹھیک ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو بلا تکلف ادا کرنا، یہی اس علم کی حقیقت ہے۔ اب دیکھیں، یہ ہم نے پڑھی ہے علم تجوید کی تعریف۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا کہ اس کے اندر دو چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ مخارج اور صفات۔ ٹھیک ہے، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ مخرج کیا ہوتا ہے؟ مخرج ہم کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو۔ ٹھیک ہے، جس جگہ سے جو سا حرف نکل رہا ہوتا ہے وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو ہم تجوید کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ ٹھیک ہے، مخرج یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے وہ حرف نکل رہا ہے، وہ جو حرف نکلنے کی جو جگہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ ٹھیک ہے، تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ ٹھیک ہے، یعنی جہاں سے وہ نکلتا ہے، جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے وہاں سے نکالنا۔ ٹھیک ہے، تو ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو، صفات کیا ہوتی ہیں کہ اگر اس کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو سختی سے پڑھنا ہے، یا اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، یا اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا بھی خیال کرتے ہوئے جو ہے وہ بلا تکلف ادا کرنا، یہ کیا ہے؟ علم تجوید کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے لکھا ہوا ہے یہی اس علم کی حقیقت ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ سے دیکھنے والا تو یہ دیکھیے گا بھائی، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو بلا تکلف ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ یہی اس علم کی حقیقت ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ بتا کر انہوں نے یہ بتا دیا، یہ لکھ کر انہوں نے یہ بتا دیا کہ بھائی جو آگے ہم اس کے تجوید کے اندر اور بہت ساری چیزیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی مخارج بھی پڑھیں گے، صفات بھی پڑھیں گے۔ اگر یہی دونوں چیزیں ہم نے پڑھنی ہوتی تو بس پھر تو ہم جو ہے وہ ایک مہینے کے اندر آرام سے کتاب ختم کر لیتے، تو کتاب تو بہت لمبی چلتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخارج اور صفات کے علاوہ بھی ہم اس میں بہت کچھ پڑھیں گے، لیکن وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں یہی اس علم کی حقیقت ہے، اس جملے کو لکھ کر کہ بھائی اصل جو علم تجوید کے اندر جو یہ ہے وہ دو چیزیں یہی ہیں، مخارج اور صفات۔ اصل علم تجوید یہی دو چیزیں۔ ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ اس کو مزید چار چاند لگانے کے لیے، مزید اس میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہم بہت سارے قواعد اور پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر غنہ کرنا، ٹھیک ہے، اخفا کرنا، جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے مد کرنا، ٹھیک ہے، اور وقف کہاں پر کرنا ہے، وقف کہاں پر نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہم اس کے علاوہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس علم تجوید کے اندر حسن پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔
اصل جو علم تجوید ہے وہ دو چیزیں ہیں، وہ ہے مخارج اور صفات، اس لیے آگے لکھ دیا یہی اس علم کی حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تعریف دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ علم تجوید کی تعریف کیا ہے؟ علم تجوید کی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے، یعنی اب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو کوئی بھی جب بات مکمل ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں لفظ۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے تجوید، ٹھیک ہے، تجوید، یہ پورا ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں حرف کیا ہے؟ تا حرف ہے، ٹھیک ہے، جیم حرف ہے، واو حرف ہے، یا حرف ہے، دال حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو حروف سے مل کر جو ہے وہ ایک لفظ بنتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم نحو کی زبان میں کلمہ کہتے ہیں، کلمہ، ٹھیک ہے، لام کی زیر کے ساتھ، جس طرح ہم نے پڑھا تھا نا اسم، سین کے سکون کے ساتھ، اسی طرح کلمہ ہوتا ہے جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ اصل کیا لفظ ہے؟ لام کی زیر کے ساتھ کلیمہ، ٹھیک ہے، تو اس کو اس زبان میں کلمہ کہیں گے اور اردو میں ہم اس کو لفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لفظ کس سے بنتا ہے؟ حروف سے، ٹھیک ہے، تا کو ملایا، جیم کو ملایا، واو کو ملایا، یا کو ملایا، دال کو ملایا، تو ایک حرف، ایک لفظ بن گیا تجوید، ٹھیک ہے۔ تو یہی وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ ہر حرف کو، ٹھیک ہے، ہر لفظ کو نہیں، ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ ہر حرف کا جو ہے وہ الگ الگ مخرج ہوگا، ہر حرف جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس فن کے اندر کیا سیکھیں گے؟ ہر حرف کو اپنے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے، یہی اس علم کی حقیقت ہے۔ جی یہ تعریف سمجھ میں آ گئی آپ سب کو؟ میسج پہ بتا دیجئے۔ صرف ایک طالب علم کو سمجھ میں آیا، عثمان رحمت کو، بس باقی کسی کو سمجھ میں نہیں آیا سبق؟ کیا کلاس میں تو 20 تقریباً طالب علم ہے؟ جی اب آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو میسج فوراً تمام طالب علم جو ہے وہ لکھا کریں، اس سے آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد ہے علم تجوید کا موضوع، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کے بعد؟ علم تجوید کا موضوع۔ اچھا اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موضوع کیا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک نیا سا لفظ ہے نا، موضوع، یہ نیا سا لفظ ہے، تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ موضوع کیا ہوتا ہے، اس کے سمجھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ تمام حروف تہجی، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال، ٹھیک ہے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس پورے ان پورے تختی کو کیا کہتے ہیں؟ حروف تہجی، ٹھیک ہے، ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو یہی اس علم کا موضوع ہے۔ تو موضوع سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ ایک علم دوسرے علم سے ممتاز ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی ہم نے علم تجوید کے اندر حروف تہجی سے بحث کرنی ہے، ٹھیک ہے، الف با تا سا ان حروف سے بحث کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نحو کی طرف جائیں کہ نحو کا موضوع کیا ہوگا؟ نحو کا موضوع ہوگا کلمہ اور کلام۔ نحو کے جو ہے وہ ہم کلمہ اور کلام سے بحث کریں گے۔ دیکھیں اب نحو کا موضوع جب ہم نے بولا تو وہ تجوید کے موضوع سے الگ تھا، تو اب تجوید الگ ہو گیا اور نحو کا موضوع الگ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم اگر علم طب کی بات کریں تو علم طب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے بدن سے بحث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو علم طب کا موضوع کیا کہلائے گا؟ بدن انسانی، ٹھیک ہے، اس میں انسان کے بدن سے جو ہے وہ ہم بحث کرتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پر ہے، یہ چیز یہاں پر ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ خراب ہو گئی ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ تو اب ہم انسان کے بدن کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو علم طب کا موضوع کیا ہوگا؟ انسان کا بدن، ٹھیک ہے۔ علم نحو کا موضوع کیا ہوگا؟ کلمہ اور کلام۔ اور علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ تو موضوع سے کیا ہوتا ہے؟ وہ علم دوسرے علوم سے الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ الگ چیز سے بحث کریں گے، جبکہ نحو میں الگ چیز سے بحث کریں گے، علم طب میں الگ چیز سے بحث کریں گے، علم صرف میں الگ چیز سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر فن کا موضوع معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی ہم اس فن کے اندر کس چیز سے بحث کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس کتاب پکڑی اور پڑھنا شروع کر دیا، سب میں جو ہے وہ الفاظ لکھے ہیں۔ آپ کو فرق پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس فن کے اندر اس چیز کو پکڑ کر بحث کریں گے، تب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اب جب ہم یہ فن پڑھیں گے، الف کے بارے میں پڑھیں گے، با کے بارے میں پڑھیں گے، با کہاں سے نکلتا ہے، سا کہاں سے نکلتا ہے، جیم کہاں سے نکلتا ہے، شین کہاں سے نکلتا ہے، اور شین کو کس طرح ادا کرتے ہیں، سین کو کس طرح ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور صاد کو کیسے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے علم تجوید کا موضوع۔ تو علم تجوید کے اندر ہم حروف تہجی یعنی الف با تا سا جیم ہا خا ان سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے علم تجوید کی غرض۔ اب غرض کیا ہوتی ہے؟ جی اس سے طالب علم کو جو ہے وہ یہ بات پتہ لگ جاتی ہے کہ ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں
یہ ہمارے لیے بے حد مفید ہے، ٹھیک ہے، یہ فائدے مند ہمارے لیے ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس غرض سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے پڑھنے والے کو کہ یہ علم جو ہے وہ ہمارے لیے فائدے مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے کہ علم تجوید کی غرض کیا ہے، حروف کی صحیح ادائیگی پر قادر ہو جانا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اس فن کے اندر بحث تو حروف سے ہی کرنی ہے۔ جب ہم نے حروف سے بحث کرنی ہے تو اس کی غرض کیا ہوگی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے پر ہم قادر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح جو ہے وہ علم طب کو لے لیں، وہاں پر بدن انسانی سے بحث ہوتی ہے، فائدہ کیا ہوگا، ہمیں انسان کے بدن کے اندر کے مختلف اعضاء پتہ لگ جائیں گے، یہ خراب ہے یہ ٹھیک ہے، جب ہم اس فن کو جانیں گے، ٹھیک ہے۔ اور علم نحو کے اندر کیا ہوگا، اس کا کلمہ اور کلام ہے، تو اس کا فن کے اندر کیا ہوگا، ہم جو ہے وہ کلمہ اور کلام میں جو ہے وہ غلطی سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، کلمے اور کلام کے اندر غلطی کرنے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہر علم کا موضوع بھی الگ ہوتا ہے، غرض بھی الگ ہوتی ہے۔ تو علم تجوید کی غرض کیا ہے، حروف کی صحیح ادائیگی پر ہم قادر ہو جائیں گے۔ ہم ایسا نہیں ہوگا کہ بھائی بس ہم پڑھ رہے ہیں، زبان جہاں پر لگ رہی ہے بس لگ رہی ہے، نہیں، جہاں پر زبان کو لگانا چاہیے تھا وہیں پر ہم زبان کو لگائیں گے تو حروف کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ جی ساجد صدیق صاحب ٹھیک ہے، آپ نماز کری چلے جائیں، جزاک اللہ۔ آگے اس کے بعد ہے علم تجوید پڑھنے کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ جو ہم اس علم کو پڑھ رہے ہیں تو اس علم کو پڑھنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ ہم ویسے ہی بس جو ہے وہ کلاس میں آ گئے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ٹائم یہاں پر لگا رہے ہیں؟ تو فائدہ کیا ہوگا، اس علم کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس علم کا فائدہ کیا ہوگا، قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اس علم کا فائدہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے علم تجوید کے ارکان۔ ارکان کیا ہوتے ہیں، یعنی آپ جو سمجھ رہے ہیں اس کے پلر، یعنی جس کے اوپر اس کی بنیاد کھڑی ہے، اگر یہ نہیں ہوگا تو علم تجوید آپ کو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ تو علم تجوید کے سب سے اہم چار رکن ہے، چار ستون ہے، ٹھیک ہے، جس کے بغیر علم تجوید جو ہے یہ فن کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ نمبر ایک مخارج، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس میں اصل کیا ہوتا ہے، مخارج اور صفات، جو ہم نے تعریف میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد نمبر تین ہے غنہ، قلقلہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اس میں مد وغیرہ بھی داخل ہو جائیں گی، غنہ قلقلہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو قواعد تھے وہ بھی اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، زبان اور منہ سے محنت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ خود دیکھیں کہ زبان سے اور منہ سے محنت کرنے کو علم تجوید کے پلرز میں داخل کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ستون میں داخل کیا گیا، ارکان میں داخل کیا گیا، کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پر آپ کو جو ہے وہ پتہ لگ گیا کہ بھائی جو ہے وہ فلاں حرف جو ہے وہ فلاں جگہ سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ایک حرف کے بارے میں پتہ لگ گیا کہ زبان کا درمیان جو ہے وہ تالو کے درمیان میں لگائیں گے تو شین کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، شین نکلے گا۔ اب آپ کو یہ چیز پتہ لگ گئی اور آپ کو یہ صفات بھی پتہ لگ گئی کہ اس میں جو ہے منہ میں آواز جو ہے وہ پھیل جائے گی، اس طرح کی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا۔ اب آپ نے اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا، اس کو بار بار اس کا تلفظ نہیں کیا، اس کو بار بار پڑھا نہیں، تو آپ کی زبان بار بار وہاں لگی نہیں تو وہ تلفظ آپ کا صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا علم تجوید کے اندر آپ کو پڑھنا پڑے گا، زبان سے ادا کرنا پڑے گا وہ لفظ، جتنی دفعہ آپ زبان کو اس جگہ پر لگائیں گے آپ کا اس لفظ کا تلفظ اتنا اچھا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے دیکھا نا یہ جو قرآن حضرات قرآن پڑھتے ہیں کتنا خوبصورت پڑھ رہے ہوتے ہیں، صحیح جو ہے وہ پکڑ کے ساتھ ان کو قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں پر لفظ کو موٹا پڑھنا ہے وہ موٹا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر تیز بھی پڑھ رہے ہوں لیکن ان کی پریکٹس اتنی زیادہ ہو چکی ہوتی ہے، زبان کو انہوں نے اپنی محنت، زبان کے ساتھ محنت اتنی زیادہ کی ہوتی ہے کہ ان کی زبان بار بار اس جگہ پر لگ کر اس کا تلفظ اتنا پکا ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس فن کے اندر یاد رکھیے گا کہ صرف پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا یہ کافی نہیں ہے، جب تک آپ زبان اور منہ سے محنت نہیں کریں گے اس فن میں آپ کمال حاصل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے علم تجوید کے چار ارکان، ٹھیک ہے، مخارج، صفات، غنہ قلقلہ وغیرہ اور زبان اور منہ سے محنت کرنا۔ اس کے بعد ہے علم تجوید کی فضیلت، یہ علم تمام علوم سے افضل اور اشرف ہے کیونکہ اس کا تعلق کلام اللہ کے ساتھ ہے اور کلام اللہ اشرف الکلام، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں کہ اس علم کی فضیلت بتا رہے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا ہوگا، قرآن مجید جو ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھنا آ جائے گا، اور قرآن مجید آپ کو پتہ ہے تمام کلاموں میں سب سے اعلیٰ ہے، تو ظاہری بات ہے اس کو جو سیکھنے کے لیے جو فن سیکھا جا رہا ہے تو اس کی فضیلت بھی اس کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس علم کی فضیلت۔
آگے ہے علم تجوید کا حکم. حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم یہ ہے کہ بھئی اس کو پڑھنے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اس کو کس حد تک جو ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہمیں کس حد تک جو ہے وہ کمال حاصل ہونا چاہیے. تو یہ بتا رہے ہیں کہ علم تجوید کو حاصل کرنا فرض عین ہے. ٹھیک ہے، فرض ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح علم تجوید کو حاصل کرنا بھی فرض ہے. ٹھیک ہے، آگے بتا دیا مزید وضاحت کے ساتھ کہ اس میں کمال حاصل کرنا. کمال حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سانس میں جو ہے 5-6 آیتیں پڑھ جانا، اور اس کے گننے کا بھی آپ کو پتا ہونا، قلقلے کا بھی قواعد بھی آپ کو پتا ہونا، یہ ہے اس کے کمال تک جانا. ٹھیک ہے، اس کی گہرائی تک جانا، یہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے، فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی ایک نے بھی ادا کر لیا تو باقی سب جو ہے وہ، باقی سب کو اس کا گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے، لیکن علم تجوید کو حاصل کرنا اس حد تک کہ بھائی ہم فرض کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکیں، اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھ سکیں اچھے طریقے سے، اس حد تک جو ہے وہ علم تجوید کو حاصل کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، باقی اس میں آگے مزید ڈیٹیل میں جانا، اس کو یاد کرنا، وہ فرض کفایہ. آگے ہے علم تجوید کو کتابی شکل دینے والے، یعنی ان کو کتابی شکل کس نے دی؟ اس میں 3 اماموں کے نام آتے ہیں: امام خلیل نحوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سی بویہ. ٹھیک ہے، یہ ذرا تلفظ اس کا تھوڑا مشکل ہے. امام سی بویہ، ٹھیک ہے، سی بویہ نحوی رحمۃ اللہ علیہ، امام فرہ نحوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ہے علم تجوید کو کتابی شکل دینے والے 3 بڑے امام. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آپ کا جو ہے وہ تعارف تھا. اس میں ہم نے کتاب کے بارے میں تھوڑا پڑھ لیا، تعریف، اس کا جو ہے وہ غرض و غایت، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ، اس کی فضیلت، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اس کو جو کتابی شکل دینے والے تھے ان کے نام پڑھ لیے. چلے جی، جزاک اللہ.